السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ببلیوتھراپسٹ۔ امید ہے آپ سب خیریت ہوں گے۔ آپ کے لیے پیش خدمت ہے عنکبوت، معرفت اور محبت سب کو نہیں ملتی۔ از قلم نور راجپوت، قسط نمبر 21، پارٹ 18۔ گاڑی کے ٹائروں کی تیز چیخ نے رئیس مینشن کے پرسکون ماحول کو چیر کر رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ گارڈز کچھ سمجھ پاتے، گاڑی کا پچھلا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور رئیس کسی طوفان کی طرح باہر نکلا۔ ٹھنڈی دھند میں لپٹی ہوا نے اس کے اوور کوٹ سے ٹکرا کر ایک سرسراہٹ پیدا کی، مگر وہ کسی بھی چیز سے بے نیاز تھا۔ اس نے مینشن کے مرکزی دروازے کی طرف قدم نہیں رکھے، وہ دوڑا تھا۔ چہرے پر وہ برف جیسا سکون کہیں نہیں تھا، اس کی جگہ ایک ناقابل یقین وحشت اور آنکھوں میں بھڑکتی ہوئی آگ تھی۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے لانچ میں ٹہلتی ایک ملازمہ سے گرجدار آواز میں پوچھا۔ ملازمہ کی زبان سے الفاظ نہیں نکلے۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے اوپر ٹیرس کی جانب اشارہ کیا۔ شاندار راہداریوں کی خاموشی میں اس کے قدموں کی دھمک گونج رہی تھی۔ وہ کسی کو آواز دیے بغیر سیدھا سیڑھیوں کی طرف لپکا اور جبڑے بھیجے پھلانگتا ہوا اوپر پہنچا۔ دل پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا، سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں، ہر ایک قدم ایک صدی جیسا بھاری تھا۔ 26 سال کا بوجھ اسے نیچے کھینچ رہا تھا، مگر وہ بھاگتا رہا۔ رئیس مینشن کا وسیع و عریض ٹیرس مصنوعی روشنیوں میں نہایا ہوا تھا، مگر باہر پھیلی دھند کی گہری چادر نے شہر کے نظاروں کو نگل لیا تھا۔ روشنیاں دھند سے ٹکرا کر ایک پراسرار دودھیا حالہ بنا رہی تھیں۔ یہاں موت جیسا سناٹا تھا، جسے صرف یک بستہ ہوا کی سائیں سائیں توڑ رہی تھی، اور اس سناٹے کے بیچ وہ ریلنگ کے قریب کھڑی تھی۔ شہر کی دھندلی روشنیوں کے پس منظر میں اس کا ہیولا ایک سیاہ سائے کی طرح لگ رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے گھنگریالے بالوں سے کھیل رہی تھی، انہیں بے رحمی سے اڑا رہی تھی۔ لمبی سیاہ جرسی کی گرم میکسی اس کے وجود سے لپٹی ہوئی تھی، جس سے صرف اس کے سیاہ جوتے نظر آ رہے تھے۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی رئیس کے قدم جم گئے۔ اس نے بے ساختہ تھوک نکلا۔ اپنے پیچھے آہٹ محسوس کرتے ہوئے وہ دھیرے سے پلٹی اور وقت تھم گیا۔ وہ چہرہ جس کی اس نے ساری عمر پرستش کی تھی، جس کے لیے وہ تڑپا تھا اور جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے گنوایا تھا، آج زندہ گوشت پوش کے وجود کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہیلو رئیس، مینار کی آواز میں وہی زہریلی مٹھاس تھی، وہی ثناءشائی جو صرف وہی لا سکتی تھی، اس انداز میں، اس طرز سے صرف وہی مخاطب کر سکتی تھی۔ کیسا لگا مجھے دیکھ کر؟ وہ مسکرائی، مگر اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ نہیں، ایک گہری سرد آگ تھی۔ 26 سال بعد زندہ دیکھ کر وہ مضبوط قدم جماتی اس کی جانب بڑھی، جبکہ رئیس جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس کی انگلیاں لرز رہی تھیں۔ اس نے مٹھیاں بھیج کر اپنی لرزش پر قابو پانے کی ناکام کوشش کی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، اس کے اندر وہ سنہری پن ڈھونڈ رہا تھا جو اس کے بالوں اور اس کی آنکھوں کا حصہ تھا، مگر اب وہاں کچھ نہیں تھا سوائے اندھیرے کے۔ مجھے لگا تھا تم مجھے پہچان جاؤ گے، مگر تم تو فجر کو دیکھ کر اتنے اندھے ہو گئے کہ مجھے بھول ہی گئے۔ وہ عین اس کے سامنے آ کر رکی۔ یہ ناقابل برداشت قربت رئیس کے دل پر ہتھوڑے برسانے لگی۔ تم، اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر ہونٹ لرز کر رہ گئے، الفاظ حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ وہ بس اسے دیکھ رہا تھا، بے یقینی سے، صدمے سے، اس چہرے کو جسے وہ دنیا کا سب سے منفرد چہرہ مانتا تھا۔ ماننا پڑے گا، میری قبر پر کیا محل کھڑا کیا ہے تم نے؟ مینار نے ذرا سا جھکتے ہوئے اس کے پہلو میں گرے دونوں ہاتھ اٹھا لیے۔ وہ ان کی لرزش کو اپنی ہتھیلیوں پر محسوس کر سکتی تھی۔ بہت انتظار کیا میں نے اس دن کا، تم سے ملنے کا رئیس، سالوں انتظار کیا۔ اب وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ کافی بڑے ہو گئے ہو تم، بہت اونچے، اتنا مرتبہ پا لیا تم نے کہ بادشاہ بن گئے، مگر دیکھو تمہارے ہاتھ آج بھی مجھے دیکھ کر لرزا اٹھے۔ وہ پرسکون سی کہہ رہی تھی، جبکہ رئیس کی نظریں ابھی تک اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ اس کے صرف ہاتھ ہی نہیں، اس کے ہونٹ بھی لرز رہے تھے۔ پھر مینار نے اس کے ہاتھوں کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر اپنے ہاتھ جمائے۔ اس کی سرسراتی انگلیوں کا برف جیسا سردپن رئیس کے وجود میں اتر گیا۔ ویسے مجھے افسوس کرنا چاہیے یا خوش ہونا چاہیے؟ آواز تھنسیا تھی۔ اپنی فیملی کے لیے تم نے مجھے مار ڈالا، جبکہ میری ہی ہمشکل کو بچانے کے لیے تم نے عروسہ کی جان لے لی۔ ہوا سائیں سائیں کرتی گزرنے لگی، جبکہ فجر کا ذکر سنتے ہی رئیس کے بے جان وجود میں جیسے جان پڑ گئی۔ یہ سچ نہیں ہے، وہ ہولے سے بڑبڑایا،
जैसे खुद को यकीन दिला रहा हो। मैं मीनार मिराज एक बदसूरत हकीकत हूँ। उसकी नज़रों में अभी तक वही बेयकीनी देखकर वो बोली, मुझे आज भी याद है जब तुम किताबों से नजरें हटाकर छुप छुप कर मुझे देखा करते थे। रईस मजीद साकित हो गया। अगर ये मीनार नहीं थी तो वो ये सब कैसे जानती थी? मगर तुमने मुझे वैसे कभी नहीं देखा जैसे तुम फजर को देखते हो। वो हंस दी। तुम उसे अपनी खुशकिस्मती कहो या बदकिस्मती। मैंने 26 साल जब तुम्हें देखा, तुम्हें सोचा, तुम्हारा विर्द किया। मैंने 26 साल तुमसे नफरत की है रईस, और अब अंजाम का वक्त करीब आ चुका है। वो हौले से पुकारी, तुम जानना चाहते हो मैं यहाँ क्यों आई हूँ? जवाब सादा है, तुम्हारा अंजाम लिखने। ये सुनते ही रईस के चेहरे पर पहली बार इस्तेज़ा उभरा। उसके अंदर का क्राउन किंग जाग उठा। उसने अपने कंधे पर रखे उसके हाथ झटक दिए। गलत फहमियाँ बहुत हैं तुम्हें, तुम आज भी नहीं बदली मैं वाकई नहीं हूँ, मगर गलत फहमियाँ ना। उसने एक कदम मजीद रईस की तरफ बढ़ाया। कम अज़ कम अब तुम्हें डरना चाहिए रईस, तुम्हारी सल्तनत तबाही के दहाने पर खड़ी है। और तुम्हें लगता है मैं ये सब होने दूंगा? वो एक कदम पीछे हटा। दिमाग अब काम करने लगा था। वो 26 साल बाद सिर्फ दुश्मनी निभाने आई थी। तब तक नहीं जब तक तुम्हारी कोई कमज़ोरी नहीं थी। मगर अब वो जहरीली मुस्कुराहट लिए बोली, तुम्हारी कमज़ोरी मेरी मुट्ठी में है। उसने अपनी हथेली रईस के सामने की। फजर मिराज, ये कहते उसने आहिस्ता से अपनी मुट्ठी बंद कर ली, जैसे फजर की तकदीर को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। रईस के तासुरात यकलक बदल गए। आंखों में एक वहशी जलन उभरी। उससे दूर रहो, आवाज़ में हुक्म और इल्तिजा का इम्तिजाज था। मीनार ने चंद लम्हे उसे देखा और फिर 2 कदम बढ़ाकर उसके बिल्कुल करीब आ गई। मुस्कुराते हुए उसके दाएं जानिब झुकी। मैं अपनी बेटी से दूर क्यों रहूंगी? तुम मुझे मेरी बेटी से दूर नहीं रख सकते। उसने सुकून से कहते हुए रईस की सारी जान निकाल दी। उस इंकशाफ ने रईस के वजूद में जलजला बर्पा कर दिया। चेहरा पीछे हटाकर रईस को देखा, जिसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। वो मेरी बेटी है रईस, फुरकान गर्देजी की औलाद है वो। उसके इंकशाफात बम की तरह गिरने लगे। रईस बेयकीनी से उसे देखता रहा, जैसे उसकी समात ने उसे धोखा दिया हो, बल्कि नहीं, जैसे उसकी पूरी जिंदगी धोखा हो। तुम जिससे मोहब्बत करते हो ना, वो उस शख्स की बेटी है जिसने तुमसे सब कुछ छीन लिया। वो हंसी, एक तकलीफ थे जहरीली हंसी। मुझे तुम पर तरस आ रहा है रईस औरंगजेब। अफसोस। उसका धमाका नकरे कहकहा धुंध में लिपटी रात में गूंज रहा था, जबकि रईस अपनी जगह साकित बुत बना खड़ा था। मैंने कहा था ना रईस, तुम्हारा अंजाम करीब है। वो पीछे हटी, जल्द मिलेंगे। वो पलटी और धीरे धीरे चलती हुई टेरिस के दरवाजे में गुम हो गई। वो उसकी जान निकालकर अपने साथ ले जा रही थी, और वो वक्त चेहरा लिए वहीं खड़ा रह गया। उसकी समात में सिर्फ मीनार का कहकहा और हवा की साए साए गूंज रही थी। फजर फुरकान गर्दीजी की बेटी थी। ये इंकशाफ उसे तोड़ने के लिए काफ़ी था। जीने नीम रोशन थे। फानूस की मध्यम रोशनी बस इतनी थी कि उसका साकित चेहरा और कांपते हाथ साफ दिखाई दे रहे थे। वो सीढ़ियों पर बैठा था, जैसे ज़मीन ने उसके कदमों की ताकत छीन ली हो। पहियों की हल्की चरचराहट सुनाई दी। जरताश आहिस्तगी से व्हील चेयर धकेलती हुई करीब आई। उसकी नज़रें रईस पर जमी थीं, मगर उन आंखों में दुख से ज़्यादा कड़वा तंज उभरा। वो उसके ऐन सामने रुक कर बोली, आवाज़ गोया खंजर की धार जैसी तेज़। कैसा लगा भाई, अपने गुनाहों को अपने सामने जिंदा देखकर? रईस ने हल्का सा सर झुकाया। आंखों में अभी तक धुंध भरी थी। 26 साल तक आपने सबको बेवकूफ़ बनाया, खुद को भी, मगर तकदीर के पास बड़ी लंबी याददाश्त होती है। वो आगे को झुकी, अल्फाज मजीद काटदार हो गए। कैसा लगता है जब आपका माजी, आपका बदला, आपकी कमजोरियां सब सामने खड़ी होकर आपका मजाक उड़ाती हैं। रईस के झपड़े भिजे रहे। वो सुन रहा था, मगर अंदर का खौफ, शक और सदमा उसे कन बना रहे थे। जबकि जरताश ने बात जारी रखी, आपने सोचा था सब खत्म हो गया, एक लाश दफना देने से कहानी खत्म हो जाती है। नहीं भाई, कहानियाँ खबरों से जन्म लेती हैं, और अब आपकी कहानी जाग उठी है। रईस ने पलकें मूंद ली, दिल को यकीन दिलाने की कोशिश की, जैसे ये वहम हो, धोखा हो, मगर जरताश के अल्फाज हकीकत की कीलें ठोकने लगे। डरिए मत भाई,
اس نے طنز بھری مسکراہٹ سے کہا، ابھی تو آغاز ہے، اصل حساب کتاب باقی ہے۔ اس نے گہری سانس لی، جیسے خود کو حواسوں میں لوٹانے کی کوشش کر رہا ہو، مگر آنکھوں میں اب بھی وہی اندھیرا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی گاڑی رات کی سنسان سڑکوں پر بھاگی چلی جا رہی تھی، مگر اس کا دل بھاگنے سے قاصر تھا۔ اس کے اندر ایک ایسا قید خانہ آباد ہو چکا تھا جہاں سانس لینا بھی سزا لگ رہا تھا۔ اسٹیئرنگ پر اس کے ہاتھ جمے ہوئے تھے، انگلیوں کی پوریں سفید ہو رہی تھیں۔ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ وہ شخص جو ہمیشہ پتھر کی طرح مضبوط کھڑا رہا، آج خود اپنی ہی سانسوں کے بوجھ تلے دبنے لگا تھا۔ آنکھوں کے پردے پر ایک ہی منظر بار بار ابھرتا، مینار مراج، وہ عورت جس کی یادوں نے 26 برس تک اس کے وجود کو نوچ نوچ کر کھایا، اب پھر سامنے کھڑی تھی، جیسے موت کا بھیس بدل کر واپس آئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں آج بھی وہی نفرت دہکتی تھی جو سالوں پہلے تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے بریک دبایا، گاڑی ویران سڑک کے ایک جانب رک گئی، پیشانی اسٹیئرنگ پر رکھ دی اور رو دیا، ایسے جیسے برسوں کا ضبط ایک لمحے میں ٹوٹ گیا ہو۔ کیا غلطی ہے میری؟ ہوئے لفظوں میں بڑبڑایا، کیا غلطی ہے اگر میں نہیں جھکا، اگر میں نے ہر بار کھڑی رہنے کو چنا؟ کیا یہ خطا ہے میری؟ اس کی آواز اندھیرے میں بکھر گئی، مگر جواب کوئی نہ آیا۔ تقدیر ہمیشہ اس کے حوصلے کا امتحان لیتی رہی، اور آج وہ امتحان ایسا تھا کہ اس کی رگوں میں بہتا خون بھی بغاوت کر رہا ہو۔ وہ لمحہ لمحہ جل رہا تھا، اس کی روح تپتے انگاروں پر رکھی جا چکی تھی، اور سب سے بڑا زہر یہ تھا کہ فجر، وہ لڑکی جسے وہ اپنی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ سمجھتا تھا، وہ اس شخص کی بیٹی تھی جس نے اس کی زندگی کو دوزخ بنا دیا تھا، جس نے اس کی حرمت کو پامال کیا تھا۔ یہ انکشاف اس کے دل کو چھید رہا تھا۔ محبت اور نفرت ایک ہی بدن میں سمیٹنا کتنا بھاری ہے، یہ وہ آج مزید جھیل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ گاڑی سے باہر نکلا اور گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے نیچے بیٹھ گیا۔ گھٹنے سینے سے لگاتے دونوں بازو خود کے گرد لپیٹ لیے، وہ اب سسک رہا تھا، بالکل اس رات کی طرح جس رات اس نے مینار کو مارا تھا۔ گاڑی کے شیشوں پر اوس کی بوندیں یوں ٹھہر گئیں جیسے آسمان بھی اس کے درد پر رو رہا ہو، مگر رئیس کا درد صرف آنکھوں میں نہیں، روح کے گہرے زخموں میں تھا، وہ زخم جنہیں نہ وقت بھر سکا نہ دعائیں۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹ کپ کپائے، اور کتنا توڑنا ہے مجھے؟ سسکی اس کے لبوں میں دب گئی، میں انسانوں کے سامنے نہیں جھکتا، میں نہیں جھک سکتا، مجھے مجبور مت کریں۔ وہ گر نہیں سکتا تھا، وہ جھک نہیں سکتا تھا۔ تقدیر اس کے حوصلے کا اتنا امتحان کیوں لیتی تھی؟ ہر بار اسے گھٹنوں پر لائے جانے کی سازش کی جاتی تھی، آخر کب تک؟ سڑک خاموش تھی، مگر اس کے اندر برسات جاری رہی۔ بڑے بڑے آئینوں اور سنہری لائٹ سے سجا وہ ڈریسنگ روم گویا کسی شاہی قلعے کے خفیہ خزانے جیسا تھا۔ دیواروں پر ترتیب سے لٹکے ہینگرز پر 100 سے زائد ڈریسز، ڈایور، شینیل، پراڈا، الیگزینڈر میک کوئن، کوچی اور ایسے کئی نام جنہیں دیکھنے کا خواب بہت لوگ اپنی آنکھوں میں سجاتے ہیں مگر حقیقت میں چھو نہیں پاتے۔ شیشے کے بکسوں میں قیمتی ہینڈ بیگز قطاروں میں رکھے تھے، ہر ایک لاکھوں کا۔ شوکیس میں جوتوں کے کلیکشن، اسٹلز، بوٹس، ہیلز، سب اپنے وجود پر غرور کرتے ہوئے جگمگا رہے تھے۔ کمرے کے بیچ میں فجر کھڑی تھی، اس کا چہرہ سپاٹ، بالکل جذبات سے خالی نظر آتا تھا، مگر اس کی ہیزل آنکھوں میں جلن چھپی ہوئی تھی۔ وہ ایک ایک سوٹ کے سامنے رکتی، لمحہ بھر کے لیے دیکھتی، پھر آگے بڑھ جاتی، جیسے وہ کپڑوں کو نہیں اپنے زخموں کو تول رہی ہو۔ اچانک اس کی نظریں کونے میں رکھی ایک میز پر جا ٹھہری۔ وہاں ایک بڑا سا بکے رکھا تھا جس میں گہرے سرخ گلاب اور کالی آرکڈز تھیں۔ یہ پھول خوبصورت ہونے کے باوجود عجیب سی نحوست لیے ہوئے لگ رہے تھے۔ بکے کے ساتھ ایک سفید کارڈ تھا، اس پر سنہری ابری ہوئی تحریر میں کچھ درج تھا، مینار مراج اب سب کو اپنے ساتھ ایک نئے آغاز کی خوشی میں مدعو کرتی ہے۔ وینیو برج مینار، گرینڈ ہال، دن ہفتہ شب 9 بجے۔ کارڈ کے نیچے ایک QR کوڈ بھی پرنٹڈ تھا۔ جیسے ہی فجر نے موبائل نکال کر اس پر کیمرہ ڈالا، فون کی اسکرین پر فوراً ایک ویڈیو نوٹ نمودار ہوا۔ اس کا ویڈیو نوٹ
مینار کی آواز ڈریسنگ روم کی خاموش فضا میں گونجی۔ میں جانتی ہوں آپ سب حیران ہوں گے، مگر وقت بدلنے والا ہے کیونکہ مینار میرا زندہ ہے۔ ہاں، وہ مینار جسے آپ سب بھول گئے تھے، جس کے نام پر صرف قصے کہانیاں باقی تھے، وہ اب واپس آ گئی ہے۔ اس ہفتے برج مینار کے گرینڈ ہال میں میں خود آپ سب کو خوش آمدید کہوں گی۔ یہ صرف ایک ڈنر نہیں ہے، یہ ایک اعلان ہے، ایک نیا باب، ایک نئی تاریخ۔ میں چاہتی ہوں آپ سب وہاں موجود ہوں۔ اس دعوت کو رد کرنے والا اپنا انجام خود دیکھے گا۔ ویڈیو ختم ہوتے ہی اسکرین پر صرف ایک لائن جگمگائی، بی دیئر اور بی فارگٹن۔ فجر نے موبائل بند کیا تو اس کی سانس بھاری ہو گئی، اس کے دل پر جیسے کسی نے جلتی ہوئی سیل رکھ دی ہو۔ آنکھوں کے سامنے لندن کی وہ خبر پھر سے گھوم گئی۔ اپنی ہی بربادی پر وہ خاموش تھی۔ اس کی تخلیقی کامیابی کو ایک ہی وار میں توڑ دیا گیا تھا، اور یہ سب کرنے والی کوئی اور نہیں، اس کا دوسرا چہرہ تھی۔ کچھ دیر سلگنے کے بعد اس نے گردن سیدھی کر لی، اس دعوت پر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ مینار کا وار کاری تھا، مگر اب اس کی باری تھی۔ اس نے ہینگرز پر لٹکے ڈریسز کو ایک ایک کر کے دوبارہ دیکھنا شروع کیا۔ پراڈا کا ایک شاندار سوٹ اس کے سامنے تھا، گہرا نیلا اسکرٹ، اس پر سلور بیلٹ اور اوپر نفیس بلاؤز جس پر ہاتھ سے کڑھائی کی گئی تھی۔ جیکٹ کے کالر پر ٹشو سے بنایا گیا آرٹ ورک گویا روشنی میں سانس لے رہا ہو۔ اس نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں مگر چہرہ مضبوط۔ پہلی بار اپنے مائکے جا رہی ہوں، اتنی تیاری تو بنتی ہے۔ آنکھوں میں ملکہ معلوم کی چمک ابھری، اور تبھی ڈریسنگ روم کا سلائڈنگ دروازہ کھلا۔ ولی اندر آیا، اس کے قدم نرم تھے مگر آنکھوں میں تلاش کی جھلک دکھائی دی۔ میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں، یوں کہا جیسے سکون مل گیا ہو۔ فجر نے کوئی جواب نہ دیا، بس نظریں سوٹ پر مرکوز رکھیں۔ وہ اس کے قریب آیا۔ کیا کر رہی ہو؟ اس نے پراڈا کا سوٹ نکالا اور آئینے کے سامنے تھام لیا۔ ولی نے حیرانی سے دیکھا۔ ڈنر پہ جانے کی تیاری؟ فجر نے گردن اکڑا کر جواب دیا۔ ہاں، پہلی بار مائکے جا رہی ہوں، تیاری تو کرنی بنتی ہے۔ وہ گہری نظر سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے تاثرات بدل گئے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ محض تیاری نہیں تھی، یہ اس کا مینار کی شروع کی جنگ میں داخل ہونے کا اعلان تھا۔ کیا ہمیں جانا چاہیے؟ تعجب سے پوچھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ مدر ان لا سے ملنا نہیں چاہو گے؟ وہ یوں ہی کھڑی رہی۔ فجر کے جواب پر اس کے لب تھوڑا کھلے مگر وہ خاموش رہا۔ جانتا تھا کہ زخمی فجر کسی بھی بلا سے زیادہ خطرناک تھی۔ اس کے دماغ میں کچھ ضرور چل رہا تھا۔ پھر وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ اگر تم جانا چاہتی ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ شکریہ، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی، جبکہ ولی نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گال کو نرمی سے چھوا۔ مجھے تھوڑا سا کام ہے، میں لیٹ ہو جاؤں گا۔ اس کے کام مراد اور جنید سے جڑے ہوتے تھے۔ زیادہ لیٹ نہیں ورنہ فوراً تنبیہ کی۔ ہاں جانتا ہوں تم ٹرمینیٹ کر دو گی۔ وہ دروازے سے کھڑے ہوتے مسکرایا۔ فجر بال جھٹکتے ہوئے اس کی جانب مڑی اور پھر آنکھوں ہی آنکھوں سے داد دی۔ وہ سمجھدار ہو گیا تھا، شوہر حضرات پر وقت کی پابندی لازمی ہے۔ وہ سر ہلاتا پلٹ گیا۔ دروازہ بند ہوا تو مسکراہٹ فوراً مٹ گئی۔ اس کی آنکھیں پھر سے چل اٹھیں۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہی اپنے عکس کو گھورا۔ آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، زیر لب کہا۔ میری پہچان پر حملہ کیا ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ یوں کہہ رہی تھی جیسے آئینے میں اس کا اپنا عکس نہیں بلکہ مینار ہو۔ پھر ڈریس ہینگر پر واپس لٹکا دیا۔ ہاں، یہ مناسب ہے، وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ گردن تھوڑی ڈھیلی کی، ایک گہری سانس لی۔ آنکھوں میں اب جلن کے بجائے آگ تھی۔ فجر کو مٹانے والوں کو ڈرنا چاہیے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مدر۔ ڈریسنگ روم کی سنہری لائٹس اس کے چہرے پر پڑیں اور وہ لمحہ گویا اعلان بن گیا۔ رئیس گروپ کے اوپری فلور پر واقع اس کے پرائیویٹ سویٹ کا ماحول پرسکون مگر بھوچل تھا۔ بڑے بڑے شیشے کے گلاس وال کے پیچھے شہر کی روشنیاں پھیلتی جا رہی تھیں۔ وہ پھر سے کھڑا تھا، پورے قد کے ساتھ، دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے، زندگی میں کچھ بھی ہو جائے مگر دنیا کو اپنی خاموشی سے قابو میں کیے ہوئے تھا۔ میز پر رکھا وہی سرخ اور سیاہ بکے ابھی تک پڑا تھا، ساتھ وہ کارڈ جس پر مینار کا نام
اور برج مینار کا وینیو درج تھا۔ مراد نے کارڈ اٹھایا، غصے اور بے چینی سے اس پر درج الفاظ پڑھتے ہوئے پوچھا، کیا سوچ رہی ہو رئیس؟ میں جاؤں گا، رئیس نے جواب دیا۔ تم وہاں نہیں جاؤ گے، مراد بدک اٹھا۔ رئیس پلٹا نہیں، اس کی آنکھیں اب بھی گلاس وال کے پار کھلا میں جمی تھیں۔ وہ عورت نہیں، وہ ڈائن ہے، وہ جادوگرنی، وہ خون چوسنے والی بلا ہے، وہ تمہارے ہر زخم میں زہر بھرتی آئی ہے، وہ بہت خطرناک ہے، تمہیں اس کے کھیل میں قدم رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی اور یہ خاموشی کاٹنے لگی۔ اس سے تنگ آ کر مراد اس کی جانب بڑھا۔ تم چپ کیوں ہو رئیس؟ کچھ بولو، وہ جھنجھلایا ہوا تھا۔ لمحہ بھر کو رئیس کے لب ذرا سے ہلے، پھر وہ دھیرے دھیرے بولا، آواز اتنی مدھم مگر وزنی تھی، میں وہاں جا رہا ہوں۔ مراد کی آنکھیں صدمے سے پھیل گئیں۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے رئیس نے کوئی فیصلہ نہیں بلکہ اعلان کیا ہو، ایک ایسا اعلان جو پورے شہر تک پہنچ گیا ہو۔ اور جیسے ہی یہ الفاظ فضا میں پھیلے، کہیں دور بیٹھی مینار مسکرا دی، جیسے جانتی ہو وہ آئے گا۔ لیکن رئیس، وہ لڑکھڑائے لہجے میں بولا، وہ تمہیں اپنے جال میں پھانس لے گی، وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، مجھے اس پر بھروسہ نہیں ہے۔ رئیس نے آہستگی سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اگر ہمیں جاننا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے تو اس کے آس پاس رہنا ضروری ہے۔ یہ سنتے ہی مراد کا دماغ گھوما۔ پھر نکاح کر لو اسے، خبیث انسان، وہ چڑھ کر کہتا پلٹ گیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تمہیں کہ یہ خطرناک ہے؟ رئیس کے لبوں پر ایک تلخ لکیر ابھری۔ خطرہ تو وہ لمحہ ہے جب ہم اندھے رہتے ہیں، مینار اندھیروں سے کھیلتی ہے، میں اس کے سامنے روشنی بن کر کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ جاؤ، ضرور جاؤ، بلکہ شیروانی پہن جانا، کیا پتا تمہارے انتظار میں لہنگا پہن کر بیٹھی ہو۔ وہ جل کھڑ کر کہتا باہر نکل گیا۔ رئیس نے گہری سانس لی اور پلٹ کر گلاس وال سے باہر دیکھا، جیسے خود سے کوئی عہد باندھ رہا ہو۔ مجھے وہ شکار نہیں بننا جو آسانی سے پھنس جائے۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی، صرف شہر کی روشنیوں کی بازگشت باقی تھی اور رئیس کا فیصلہ پہاڑ کی طرح اٹل۔ اگر وہ لوٹ آئی تھی تو وہ بھی اب بادشاہ بن چکا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ کی اس جنگ میں کون جیتے گا، یہ فیصلہ وقت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ فلک کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، باہر آسمان پر ہلکے بادل تیر رہے تھے، ہوا میں نمی اور اداسی تھی۔ کمرے کے اندر نیم اندھیرا، ایک طرف اسٹڈی ٹیبل پر بکھرے کاغذات اور کھلی ڈائری، دوسری طرف میز پر رکھا وہی بکے اور کارڈ جس پر سنہری حروف میں مینار معراج کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے وہ کارڈ اٹھایا، چند لمحے خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا کھچاو آیا، انگلیاں کانپنے لگیں۔ اگلے ہی پل اس نے کارڈ کو مٹھی میں بھینچ ڈالا، جیسے اسے چیر کر رکھ دینا چاہتی ہو۔ اس کی سانس تیز ہو گئی، لب کپکپائے، آنکھوں کے سامنے سب کچھ گھومنے لگا۔ وہ رئیس جس نے پوری عمر مینار کے نام پر لٹا دی، وہ رئیس جو آج بھی مینار کے نام پر تھم جاتا تھا، اور وہ فجر جو مینار کی ہمشکل تھی، دو ہمشکل۔ اس کے ہونٹوں سے آہستہ آواز نکلی، ایک جس سے وہ کبھی محبت کرتا تھا اور دوسری جس کے لیے وہ سب کچھ کر سکتا تھا۔ اس کے دل پر جیسے کسی نے دہکتی سل رکھ دی، آنکھوں میں نمی اور غصہ ایک ساتھ اترنے لگے۔ وہ ان عورتوں کے چنگل سے اسے کیسے نکالے گی؟ ان کے سامنے ہوتے ہوئے وہ فلک کو بھلا کیوں دیکھے گا؟ وہ عورت جس نے کئی سال اس خاندان کو ہانٹ کیا، جس نے ہر ایک کو زخم دیے، جس نے سب کو اندھیروں میں دھکیل دیا، وہ زندہ تھی اور اب اس نے اپنے زندہ ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے مینار کا وہ مسکراتا چہرہ آیا جو ویڈیو نوٹ میں سب کو دعوت دے رہا تھا۔ وہ مسکراہٹ فلک کے لیے طنز تھی، ایک چپتا ہوا زہر۔ اس نے پورے خاندان کو بلایا تھا۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ رئیس اس وقت کیسا محسوس کر رہا ہوگا۔ یہ ناانصافی ہے۔ باہر آسمان کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں بھر آ گئیں۔ میرے پاس گنے چنے دن تھے۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں میں کارڈ بھیج کر گھٹنوں پر ٹکا دیا، آنکھیں بند کی تو یوں لگا جیسے اندر سے جل رہی ہو۔ اور اب وہ آ گئی، یہ تو غلط ہے اللہ جی۔ اس کا دل چیخ اٹھا۔ مینار کی واپسی اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ یہ صرف ایک عورت کی واپسی نہیں تھی،
یہ پرانی یادوں، پرانے زخموں اور رئیس کے دل کے سب رازوں کی واپسی تھی۔ اگر رئیس کے پاس یہ دونوں عورتیں ہیں تو میں کہاں کھڑی ہوں؟ یہ سوال ڈنک مار رہا تھا۔ اس کے اندر سلگتی ہوئی آگ بھڑکنے لگی۔ آنکھوں میں جلن، خوف، بے بسی اور غصہ سب کچھ ایک ساتھ تڑپ اٹھے۔ وہ دھیرے سے بڑبڑائی، مینار، تمہیں واپس نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس نے کارڈ کو مزید زور سے مٹھی میں دبایا۔ کاغذ کی لکیریں اس کی ہتھیلی میں نقش ہو گئیں، جیسے کوئی داغ ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا ہو۔ فلک عالمگیر سلگ رہی تھی، اندر ہی اندر، جیسے کسی نے اس کی روح کو دہکتے کوئلوں پر رکھ دیا ہو۔ شام اپنے بال کھولے گہری ہونے لگی تو آسمان پر بادلوں کی گرج اور بارش کی مسلسل جھڑی نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شہر کے شوروں سے ذرا ہٹ کر ایک پرسکون علاقے میں برج مینار اپنے سرمئی پتھروں کا ڈھانچہ لیے کھڑا تھا۔ اس کی اونچی اونچی کھڑکیاں، تیز زاویے والی چھتیں اور بارش میں چمکتے پتھر کسی عام کھڑکی کی نہیں بلکہ ایک ایسی پناہ گاہ کی کہانی سناتے تھے جہاں صدیوں پرانے راز دفن ہوں۔ یہ عمارت بظاہر ایک محل تھی، مگر اس کی بناوٹ میں ایک عجیب سا خوف چھپا تھا۔ لمبی سیاہ گاڑیاں ایک کے بعد ایک آ کر محل کے آہنی گیٹ کے آگے رکنے لگیں۔ گیٹ کے دونوں جانب پرانی دیوار کے درخت ہوا کے ساتھ جھوم رہے تھے اور ان کی شاخوں کی سرسراہٹ ایسی محسوس ہوتی تھی جیسے کوئی سرگوشیاں کر رہا ہو۔ سب سے پہلی گاڑی رکی اور دروازہ کھولتے ہی وجاہت عالمگیر، ان کی بیوی اور ترنم بیگم باہر نکلے۔ ان کے ساتھ بشارت اور اس کی بیوی بھی تھے۔ اماں نے اپنے شال کو مضبوطی سے لپیٹا۔ ان کی آنکھوں میں ایک انجانا خوف لہرایا۔ محل کے پتھروں میں چھپی پراسراریت کو دیکھتے ہی ان کا دل لرزا اٹھا۔ اس کے بعد فخر اور اس کی بیوی فاقرہ اترے۔ فخر نے اپنی گھڑی پر ایک سرد نگاہ ڈالی اور لہجے میں خفگی بھر کر گویا ہوا، یہ سب کچھ وقت ضائع کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ مگر اس کی بیوی فاقرہ کی آنکھوں میں ایک تجسس تھا، جیسے وہ اس پراسرار دعوت کے پس پردہ چھپے رازوں سے پردہ اٹھانا چاہتی ہو۔ ان کے ساتھ فلک بھی تھی، جو بالکل خاموش تھی۔ وہ ایک موٹی اونی فراک پہنے، کندھوں پر گرم اسکارف ڈالے اور اونی ٹوپی اوڑھے ہوئی تھی۔ اس کی چھوٹی نوزبین روشنی میں چمک رہی تھی، مگر آنکھوں میں گہری تشویش اور بے چینی واضح تھی۔ وہ خاموشی سے قدم اٹھاتی محل کی جانب بڑھی۔ اس کا سفید لباس بارش کے دھند لکے میں ایک مدھم روشنی کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ تیسری گاڑی سے زرتاش اور احمد اورنگزیب نے قدم رنجا فرمایا۔ زرتاش اور اورنگزیب صاحب دونوں وہیل چیئر پہ تھے۔ اورنگزیب صاحب نے محل کو دیکھا اور ان کے اندر ایک ہی سوچ دوڑ گئی، یقیناً ڈائن کے محل کو بھی یوں ہی ہونا چاہیے، سرد، خالی اور خوفناک۔ اور پھر وہ گاڑی آئی جس کا سب کو انتظار تھا، فجر اور ولی۔ گاڑی رکی، ولی نے خود دروازہ کھولا۔ باہر بارش کی بوندیں جیسے ایک دم تیز ہو گئیں۔ فجر نے گاڑی سے قدم رکھا اور گردن اٹھا کر پورے محل کا جائزہ لیا۔ سرمئی پتھروں کا یہ مکان، یہی ہو سکتا تھا مینار کی پہچان۔ وہ آج پراڈا کے نفیس سوٹ میں تھی، گہرا نیلا اسکرٹ، سلور بیلٹ کے ساتھ ایک نفیس بلاؤز، اور اس پر جیکٹ جس کے کالر پر ٹشو سے کڑھائی کا منفرد ڈیزائن بنوایا گیا تھا۔ بارش میں اس کی جیکٹ کے کنارے جھلملائے اور یہ منظر ایسا لگا جیسے کوئی معلوم ملکہ اپنے حریف کے تخت پر چڑھائی کرنے آئی ہو۔ اس کی ہیزل آنکھیں یوں دہک رہی تھیں جیسے کسی طوفان کا پیغام دے رہی ہوں۔ باری باری ان سب کو اندر لے جایا گیا۔ جیسے ہی محل کے بڑے وزنی دروازے کھلے، اندر کی فضا نے سب کو گھیر لیا۔ ہال بہت وسیع تھا۔ اس کی بلند چھتیں تاریکی میں گم تھیں۔ دیواروں پر نصب مشالیں مدھم زرد اور سنہری روشنی بکھیر رہی تھیں، جو دروازوں پر لمبی پراسرار پرچھائیاں ڈال رہی تھیں۔ اونچی کھڑکیوں کے شیشوں پر بارش کا پانی مسلسل بہہ رہا تھا، جس کی ٹک ٹک اندر کی سنسناہٹ میں اضافہ کر رہی تھی۔ ہال کے بیچ میں ایک لمبا ڈائننگ ٹیبل سجا ہوا تھا، جو فی الوقت خالی تھا، مگر اس کی ہموار سطح چمک رہی تھی۔ کھانے کے لوازمات ابھی ایک جانب رکھے جا رہے تھے، روسٹ، سوپ، سلاد،
مگر ان کی خوشبو بھی یوں لگتی تھی جیسے کسی پراسرار پردے کے پیچھے دبی ہو۔ ہال کی فضا میں جانے کیوں ایک انجانی سردی سرایت کرتی جا رہی تھی۔ ہر ایک کو محسوس ہوا جیسے سانس بھاری ہو رہی ہو، جیسے کمرے کا درجہ حرارت اچانک گرتا جا رہا ہو۔ سامنے سیڑھیاں تھیں جن پر سرخ قالین بچھا ہوا تھا، جو اوپر کہیں گھومتی ہوئی اندھیرے میں غائب ہو رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اوپر کوئی دیکھ رہا ہو، کوئی چھپا ہوا وجود، مگر سامنے نہیں آ رہا۔ فلک اپنی اونی فراک اور اسکارف میں ہال کے ایک کونے میں کھڑی تھی، یوں لگ رہی تھی جیسے چراغ جل رہا ہو، مگر اندر سے وہ جل ہی رہی تھی۔ ضبط کر کے آئی تھی مگر دل میں طوفان تھا۔ سرتاج نے ویل چیئر کو گھما کر ہال کا جائزہ لیا۔ باقی سب میز کے گرد بیٹھتے محو گفتگو ہو چکے تھے۔ سب آ چکے تھے، پورا عالمگیر خاندان اور اورنگزیب خاندان، سب موجود تھے۔ لیکن ایک عجیب خلا تھا، مینار ابھی تک غائب تھی، جبکہ رئیس بھی نہیں آیا تھا۔ بس ان دونوں کی کمی تھی۔ ہال میں ہر کرسی پر بیٹھتے ہی یوں لگا جیسے ان سب پر کوئی نظر رکھ رہا ہو۔ مشالوں کی روشنی کے ساتھ پرچھائیاں دیواروں پر حرکت کرنے لگیں، کھڑکیوں پر بارش کا شور تیز ہو گیا۔ ہال میں موجود ہر ایک کے دل میں ایک ہی سوال تھا، یہ سب کچھ کیوں؟ سب خاندان والے اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ چکے تھے، مگر نظریں بار بار سیڑھیوں کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ اور تبھی باہر دو گاڑیاں آگے پیچھے آ کر رکیں۔ پہلی گاڑی سے رئیس اترا، بھوری لیدر کی جیکٹ پہنے۔ ایک گارڈ نے فوراً آگے بڑھ کر اس پر چھتری تانی۔ مراد دوسری جانب سے نکل آیا۔ وہ اب آگے بڑھ رہے تھے، مگر گارڈ نے دروازے پر ہی روک لیا۔ معذرت سر، صرف فیملی ہی داخل ہو سکتی ہے۔ مراد نے نہایت بھوندا منہ بنایا اور واپس پلٹ گیا۔ گارڈ وہیں رک گیا جبکہ رئیس داخل ہوا۔ بھوری جیکٹ کے کالر پر بارش کے قطرے جھلک رہے تھے۔ جیسے ہی اس نے ہال میں قدم رکھا، خون کے رشتوں کی آنکھیں اس پر جم گئیں اور تبھی زینوں پر قدموں کی چاپ گونج گئی۔ سیڑھیوں پر مینار دکھائی دی، بھوری سوٹ میں، بال اور بھی گھنگریالے لگ رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ اتر رہی تھی، ایک ایک قدم سینچ کر رکھتی۔ رئیس کے قدم جم گئے۔ وہ اوپر دیکھ رہا تھا، وہ نیچے ہال کے دوسرے کونے میں دیکھ رہی تھی۔ دونوں کے درمیان برسوں کا حساب کھڑا تھا۔ رئیس وہی جمع رہا جبکہ مینار دھیرے دھیرے سیڑھیاں اتر کر اس کی جانب بڑھی۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتی، اس پر نگاہ ٹکاتی اس کے جانب جا رہی تھی۔ فاصلہ ابھی باقی تھا مگر اس لمحے قدموں کی ایک اور چاپ ابھری، فجر۔ وہ سر اٹھائے مضبوط قدموں کے ساتھ آگے بڑھتی دکھائی دی۔ پراڈا کا سوٹ، آنکھوں پر چشمہ اور ہونٹوں پر وہی مسکراہٹ جو دشمن کو تعصب میں مبتلا کر دے۔ اس سے پہلے کہ مینار رئیس تک پہنچتی وہ یکدم اس کے سامنے آ گئی۔ مینار ٹھٹک کر رکی جیسے سامنے ایک دیوار کھڑی ہو گئی ہو۔ ہیلو مدر، چشمہ بالوں پر جماتی وہ دلکشی سے بولی۔ مینار لمحہ بھر کے لیے ساکت ہو گئی، پھر آنکھوں میں لکیریں ابھریں۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ اس کے سوال پر مینار نے گردن ذرا جھکائی، رئیس کو دیکھا جو پیچھے کھڑا تھا اور پھر اس کے آگے کھڑی فجر کو۔ اعلان واضح تھا، بادشاہ تک پہنچنے کے لیے بیگم کو پار کرنا ہوگا۔ مینار اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے ہولے سے ہنس دی۔ وہ جو سوچ رہی تھی فجر اتنے بڑے نقصان کے بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آئے گی، وہ بلا بن کر آ گئی تھی۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ بیبی گرل، وہ دھیمے مگر حکمیہ لہجے میں بولی۔ کہا تھا نا ان سے دور رہیں، وہ اسی انداز میں بولی۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھے روک سکتی ہو؟ آبرو اٹھا کر پوچھا۔ میں آپ کو روک چکی ہوں، گردن اکڑا کر واضح کیا۔ مینار کی مسکراہٹ سمٹ گئی، آنکھوں میں لمحہ بھر کو شعلے بھڑکے۔ لگتا ہے مزاج ابھی تک ٹھکانے نہیں آئے، وہ اس کی اکڑ پر استہزائیہ بولی۔ ٹھکانہ تو آپ کو نہیں ملے گا، فجر سینے پر بازو باندھتے اس کی انداز پر گویا ہوئی۔ تم میری ہمشکل ہو مگر میرا عکس نہیں، اپنی حدود مت بھولو ورنہ قبر، آپ کی قبر کا کھیل ختم ہو چکا ہے، بس کریں اب، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے ناپسندیدگی سے بولی۔ مینار کے ہونٹ بھج گئے، کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی اور خاندان کے لوگ ہال کے دونوں کناروں پر دم سادے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ فلک کی انگلیاں مٹھی میں جمی تھیں، اماں کا سانس رکا ہوا، ولی کی نظریں فجر پر۔ رئیس یوں کھڑا تھا جیسے دو طوفان اس کے درمیان آ کھڑے ہوں۔
مگر اس کی نظریں فجر کے بالوں پر جمی تھیں۔ سامنے کھڑی مینار بے معنی ہو گئی۔ تم اس ایک شخص کے لیے میرے سامنے کھڑی ہو؟ مینار کا آبرو کمان کی طرح اٹھا ہوا تھا۔ وہ ایک شخص نہیں، رئیس اورنگزیب ہیں، اور دنیا کا کوئی شخص رئیس اورنگزیب نہیں بن سکتا۔ تو سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیے گا۔ مشالوں کی روشنی دیواروں پر جھول گئی، کھڑکیوں پر بارش کا پانی بہتا گیا، مگر وہ یوں ہی ڈٹی رہی۔ جو فرض اس کے والدین کو نبھانا چاہیے تھا وہ اس کے پیچھے کھڑے شخص نے ادا کیا تھا۔ دو والدین ہوتے ہوئے بھی ایک تیسرا شخص اس کا سربراہ بنا تھا۔ پھر وہ پیچھے کیوں ہٹتی؟ اس نے پیچھے ہٹنا نہیں سیکھا تھا۔ مینار اور فجر ایک دوسرے کے مقابل، ایک ہی چہرہ، دو الگ تقدیریں، ایک ڈائن کی مسکراہٹ تو دوسری معلوم ملکہ کی ٹھہری ہوئی نظر۔ رئیس کے ہونٹ ذرا ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ کیا کہتا؟ کس کا نام لیتا؟ سب کی نظریں اس پر تھیں مگر وہ خود گم تھا۔ آخر کیا تھا وہ شخص؟ ایک ایسا مرد جس کے لیے دو عورتیں ایک ہی چہرے لیے میدان میں اتر آئی تھیں۔ ایک چہرے والی دو عورتیں اس کے لیے آمنے سامنے کھڑی تھیں، اس کے لیے مقابل آ چکی تھیں۔ رئیس نے گہری سانس لی اور بغیر کچھ کہے لمحے میز کی جانب بڑھنا شروع کیا۔ قدموں کی چاپ اتنی بھاری تھی جیسے ہر قدم زمین کو آزما رہا ہو۔ وہ میز کے سرے پر پہنچا، کرسی کو ہلکی سی حرمت دی اور بیٹھ گیا، سربراہی کرسی پر، وہ کرسی جو ہمیشہ طاقت کا نشان رہی تھی اور وہ جانتا تھا وہ اسی کے لیے کھالی تھی۔ میز کے دوسرے کونے کی کرسی خالی تھی، وہ جگہ جہاں سب جانتے تھے کہ مینار بیٹھے گی، اور چند لمحوں بعد وہ منظر بھی سامنے آ گیا۔ وہ فجر کو وہیں چھوڑ کر اپنی مخصوص وقار اور غرور کے ساتھ میز کی دوسری جانب آئی۔ سب نگاہیں اس پر جمی تھیں۔ ان کے بعد فجر مضبوط قدم اٹھاتی میز کی ایک جانب ولی کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ ایک طرف رئیس، دوسری طرف مینار، درمیان میں خاندان۔ اماں کمسم بیٹھی تھیں، ان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں جیسے پتھر بن گئی ہوں۔ بشارت اور فخر اپنی بیویوں کے ساتھ خاموش تھے۔ احمد اورنگزیب صاحب کے چہرے پر حیرت اور خوف کی ملی جلی کیفیت تھی۔ فلک جو ضبط کی چادر اوڑھی بیٹھی تھی اندر سے سلگ رہی تھی۔ میز پر کھانے کے لوازمات رکھے جا رہے تھے۔ برتنوں کی کھنک اور ملازموں کی آہٹ کے بیچ خاموشی کا بوجھ اور زیادہ بڑھ گیا۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی میں گزرے، پھر مینار کی آواز ابھری۔ وہ پرسکون تھی جیسے سبھی کے دل کی دھڑکنوں پر حکمرانی کر رہی ہو۔ اپنی پلیٹ میں کھانا نکالتے ہوئے وہ بولی، میں جانتی ہوں آپ لوگ مجھے دیکھ کر صدمے کی کیفیت میں ہیں، مگر کھانا کھائیں کیونکہ اس صدمے کو برداشت کرنے کے لیے طاقت چاہیے۔ سب خاموش، کسی نے ہاتھ نہیں بڑھایا، صرف رئیس نے بوتل اٹھائی، پانی گلاس میں انڈیلا اور لبوں سے لگا لیا۔ نگاہیں البتہ مینار پر جمی رہیں۔ وہ کرسی ذرا پیچھے کھینچ کر ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا، چہرے پر سنجیدگی کی گہری لکیریں تھیں، جبکہ مینار نے خاموشی کو توڑتے ہوئے بات جاری رکھی۔ سالوں پہلے میری ایک غلطی کو میری موت بنایا گیا، اور پھر میری موت کو میری خودکشی کا نام دے دیا گیا۔ اس کی آواز میں زہر کھرا سکوت تھا۔ اور یہ سب کرنے والا کون تھا؟ آپ سب جانتے ہیں، مگر کسی نے آواز نہیں اٹھائی، کسی نے سوال نہیں کیا۔ کیوں؟ اس نے نگاہ اماں پر ڈالی۔ اماں، آپ نے بھی سوال نہیں اٹھایا، آپ تو ایڈوکیٹ تھیں۔ ترنم بیگم پتھر کی مورت بنی بیٹھی تھیں، نظریں میز پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ نہ فجر کو دیکھ رہی تھیں اور نہ مینار کو۔ اسی لمحے اس خاموش فضا میں اچانک فجر کی ہنسی ابھری۔ سب چونکے، نگاہیں فوراً اس پر جم گئیں۔ وہ اور ولی سرگوشیوں میں مصروف تھے۔ ویسے میں نے کبھی غور نہیں کیا کہ مرد کے ہاتھ میں شادی کی انگوٹھی اتنی اچھی لگتی ہے۔ وہ اس کے صاف ہاتھ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ مٹھی پر ٹھوری ٹکائے اس کی نظریں ولی کی انگلی پر چمکتی اس سادہ سی سلور انگوٹھی پر جمی تھیں۔ شادی شدہ مرد کو پہننی چاہیے تاکہ دوسری عورتوں کو تنبیہ ملتی رہے۔ پھر وہ ہنسی، ایک ہلکی سی مگر اتنی غیر متوقع کہ جیسے خاموشی کو چیرتی ہوئی نکل گئی ہو۔ تمہارے ہاتھ میں اسے دیکھتی ہوں تو ملکیت کا احساس ہوتا ہے۔ ولی نے نظریں جھکا لیں مگر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ یوں کہہ رہی تھی جیسے اپنے شوہر کے ساتھ کینڈل لائٹ ڈنر پر آئی ہو اور وہاں اس منظر پر اس کے علاوہ مزید 11 افراد موجود نہ ہوں۔
مینار نے سر اٹھایا، بھویں سکیڑی۔ وہ انہیں دیکھ رہی تھی۔ ویسے یہاں کافی ٹھنڈ ہے نا؟ اس کی آواز خاموشی میں سنائی دی۔ ولی نے سمجھتے ہوئے اپنا کوٹ اتارا اور اس کے کندھے پر ڈال دیا۔ مینار انہیں گھور رہی تھی۔ فجر نے جب سب کی نظریں خود پر محسوس کی تو مصنوعی شرمندگی ظاہر کی۔ وہ چپ ہوئی تو مینار نے تعصب سے سر ہلایا، نظریں ابھی تک ان پر ہی تھیں۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، آہ دیز ٹو برٹس۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ بات شروع کرتی، فجر نے اچانک ملازمین کو پکارا، ایکسکیوز می۔ سب کی نگاہیں پھر سے اس پر اٹھ گئیں۔ مینار کے لبوں پر رکی ہوئی بات وہی رہ گئی، کیا مجھے چائے مل سکتی ہے؟ دیسی چائے، خالص دودھ والی، مکمل سنجیدگی سے کہا، یا مجھے نظر نہیں آ رہی، کم چینی اور تیز پتی والی؟ ملازم فوراً سر جھکائے بولا، جی میڈم میں لاتا ہوں۔ اور کافی؟ فوراً پوچھا، میرے ہسبینڈ کافی پیتے ہیں، پلیز ان کے لیے کافی لے آئیں، یہ پہلی بار اپنے سسرال آئے ہیں، آپ لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے، یہ اس مینار کے داماد ہیں۔ ہال میں لمحہ بھر کے لیے مکمل سکوت چھا گیا۔ ولی کا چہرہ ضبط کے باعث سرخ پڑ گیا، ہونٹوں پر مسکراہٹ دبانے کی کوشش واضح تھی، جبکہ مینار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اس کی آنکھوں میں خون اترا۔ فجر نے گردن ذرا سا ترچھی کی اور سب کو مخاطب کیا، ویسے آپ سب چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا کسی کو بھوک نہیں لگی؟ بگ بی آپ کچھ لیں گے؟ کئی دنوں بعد رئیس سے اس نے براہ راست بات کی تھی۔ اس کے یوں پوچھنے پر رئیس نے سر جھکا لیا، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس کے چہرے پر پہلی بار کئی دنوں بعد نرمی کی ایک لہر آئی۔ کئی دنوں بعد وہ مسکرایا تھا، بلکہ اس وقت ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ اپنے تعصب پر قابو پا چکا تھا۔ گلا صاف کرتے ہوئے بولا، نو آئی ایم اوکے۔ فجر نے ہلکا سا سر ہلایا، پھر سامنے بیٹھی فلک کو دیکھا، اور فلک تم نے کچھ نہیں کھایا، پلیز ان کے لیے فرینچ فرائز لائیں، انہیں پسند ہے۔ وہ اونچی آواز میں ملازم سے کہہ رہی تھی، ان کا خیال کریں، یہ رائٹر ہیں، ہمارا سرمایہ، انہیں بھوکا نہیں۔ کیا تم اپنی بکواس بند کرو گی؟ مینار کی دھیمی مگر واضح گرج ابھری۔ فجر نے بے ساختہ اس کی جانب دیکھا، کیا مطلب یہاں ہم بول نہیں سکتے؟ اس نے ہلکی سی معصومیت سے آنکھیں پھیلائیں، انویٹیشن کارڈ پر تو نہیں لکھا تھا کہ منہ بند رکھنا ہے؟ ساتھ بیٹھی ولی کا سر مزید جھک گیا، جبکہ رئیس کی آنکھوں میں دلچسپی اتر آئی۔ یہ منظر کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ہال میں وقت جیسے تھم گیا تھا۔ مینار نے خود پر قابو پایا اور گردن سیدھی کی، ایک بھرپور اعتماد کے ساتھ رئیس کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی روشنی میں نہ خوف تھا نہ لجاجت، صرف نفرت تھی۔ میرا اعلان سب سن لیں، یہ ہماری کہانی ہے، مینار معراج اور رئیس اورنگزیب کی۔ سالوں پہلے جب میری موت کو خودکشی کا نام دیا گیا تھا، سب خاموش تھے، کسی نے سوال نہیں اٹھایا، کسی نے سچ جاننے کی کوشش نہ کی، سب مجھے بھول گئے، سب نے اسے میرا انجام مان لیا، مگر یہ میرا انجام نہیں تھا، انجام اب لکھا جائے گا۔ وہ قہر بار نظروں سے صرف اور صرف رئیس کو دیکھ رہی تھی۔ میں سب کو وارن کر رہی ہوں، یہ کھیل صرف میرا اور رئیس کا ہے، جو اس میں قدم رکھے گا مارا جائے گا۔ جیسے سب 26 سال پہلے اندھے اور گنگے بن گئے تھے ویسے ہی بنے رہیں، کسی بھی قسم کی ہوشیاری کی تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ہال میں بیٹھے سب کے دل دھڑکنے لگے۔ فجر کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک ابھری، مگر اس کے ہونٹ خاموش تھے۔ ولی کے ہاتھ میز کے نیچے مکے کی طرح بند ہو گئے۔ فلک کی پلکوں پر لرزش آئی، مگر وہ اپنے ضبط کو پکڑے بیٹھی رہی۔ ترنم بیگم نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ پھر ایک بار اسی اندھیرے میں لوٹ گئی ہو جہاں برسوں پہلے بیٹی کو کھو دیا تھا۔ مینار نے نگاہیں سب پر دوڑائیں، پھر دوبارہ رئیس کو دیکھا۔ آج یہاں ایک خاندان کی کمی ہے، جانتے ہو کس کی؟ کردیسی خاندان۔ افسوس کہ آنے کے لیے کوئی بچا ہی نہیں، اس لیے سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں، یا پھر خاموشی سے الگ رہیں۔ میں آپ لوگوں کو بخش رہی ہوں، اتنا کافی ہے۔ اس کے آخری الفاظ کے ساتھ ہی ہال پر ایک بوجھل سکوت چھا گیا۔ کسی کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا، صرف بارش کی بوندوں کا شور جو شیشوں پر بہہ رہا تھا، جیسے محل کے اندر گونجنے والی اس ملکہ کی وارننگ کی تصدیق کر رہا ہو۔ سب نے ملکہ کا پیغام سن لیا تھا، لیکن کوئی بھی جواب نہ دے پایا۔ اور پھر رئیس اٹھا، کرسی پیچھے دھکیل کر کھڑا ہوا۔
जैकेट सीधी की और मीनार को देखा। तुम कल भी अंधी थी, आज भी अंधी हो। ये तो वक्त बताएगा कि कौन अंधा होने वाला है। ये अंजाम मैंने लिखा है रईस औरंगजेब, और तुम इससे भाग नहीं सकते। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ना ना ना, रईस ने नफी में सर हिलाया। मैं अपनी दास्तान का मुसन्निफ हूँ और अभी मैंने आखिरी बाब नहीं लिखा। उसने एक जताती हुई नज़र मीनार पर डाली और फिर बिना कुछ कहे दरवाजे की जानिब बढ़ गया। उसके लिए इतना काफ़ी था। मीनार की सर्द नज़रें उसकी पुष्ट पर जमी रहीं। रईस के पीछे निकलते हुए दरवाज़ा आहिस्तगी से बंद हुआ, मगर उसकी गूंज दिलों में बाकी थी। चंद लम्हों के बाद हॉल में एक अजीब सा खालीपन छा गया। वो खला जो सिर्फ किसी ताकतवर वजूद के जाने के बाद रह जाता है। बाहर बारिश की लकीरें शीशों पर तेज हो गईं, जैसे पूरी दुनिया उस लम्हे को धो रही हो। फलक ने अपनी चीखती हुई सांस पर काबू पाने की कोशिश की। वो आहिस्तगी से अपनी जगह से उठी। उसके हाथ लरस रहे थे, मगर आंखों में एक नया ठहराव झलक रहा था। वो खामोश लगन जो सिर्फ लिखने वाले जानते हैं। उसने मीनार की तरफ देखा। मीनार ने गर्दन जरा अकड़ाई। अकाबी निगाहों की शिद्दत जूं की तू थी। तुम फलक हो ना? उसकी शहदरंग आंखों को देखते हुए यूं पूछा जैसे जानती ही ना हो। फलक बस सर्द नजरों से उसे देखती रही। तुम जो चाहो कर लो, रईस तुम्हें कभी कबूल नहीं करेगा। ये उसकी हड्डियों में लिखा जा चुका है। तन्हाई उसका मुकद्दर रहेगी। उसने फलक की जानिब हल्का सा झुकती सरगोशी की। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर ये घर मेरा है। अगर तुमने उसे तोड़ने की कोशिश की तो याद रखो, अच्छा नहीं होगा। इस सारी गुफ्तगू में वो पहली बार बोली। होगी मीनार मिराज किसी सियाह दुनिया की मलका, मगर ये घर उसका था। इस घर की मलका वो थी और वो जता चुकी थी। मीनार के चेहरे पर एक लम्हे को खामोशी छा गई, फिर धीरे से तंज़ मुस्कुराहट उभरी, जैसे वो फलक की धमकी को अपने अगले खेल का हिस्सा समझ रही हो। जबकि फलक उस पर गहरी नज़र डालकर दरवाजे के जानिब बढ़ी। उसके पीछे फखर और फाखरा भी थे, जबकि अम्मा अपनी जगह यूं ही बैठी थीं। मीनार ने एक नज़र उन पर डाली। आपने मेरा इंतज़ार किया अम्मा, आप जानती थी मैं आऊँगी। देखिए मैं आ गई। तुम क्यों आई हो मीनार? तुम ना आती। अम्मा ने पहली बार नज़र उठाकर उसे देखा। मीनार के चेहरे पर साया सा लहराया। तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। वो उठ खड़ी हुई। बशारत ने उन्हें सहारा दिया। मीनार के होठ भिज गए। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अम्मा यही जुमला दोहराते अपने भाई भतीजे और उनकी फैमिली के साथ दरवाजे की जानिब बढ़ी। अहमद औरंगजेब साहब और जरताश जो फजर और वली के साइड बैठे थे, उन्होंने भी अपनी व्हील चेयर खिसकाई। औरंगजेब साहब ने खाली कुर्सियों पर एक तवील नज़र डाली, फिर होठों पर एक बारीक सी मुस्कुराहट लाते हुए अपनी व्हील चेयर लिए दरवाजे की जानिब बढ़ गए। उनके पीछे दीगर खानदान के अफराद भी दबे कदमों सर झुकाए बारिश की बूंदों में अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़ने लगे। सरताज को भी उनकी पैरवी करनी पड़ी, जबकि फजर और वली अभी वहीं थे। अब तुम्हें वापस जाने के लिए भी कोई कार्ड चाहिए? मीनार ने कनखियों से उसे देखा, जो सीने पर बाजू बांधे खड़ी थी। नहीं, मगर आपको फेस कार्ड खेलना बंद करना होगा, वरना क्या? वो मेज़ पर दोनों हाथ जमाए उसकी जानिब झुकी। फजर ने खुश गला तर किया। जख्मी निगाहों से उस औरत को देखा जो उसे पैदा करने वाली थी, मगर सच कहा था उसने, पैदा करने से कोई माँ नहीं बन जाती। चली वली। बिना उसकी जानिब जवाब दिए वो वली की जानिब मुड़ी, जो पुरसुकून सा बैठा। जो हुक्म मैडम। वो उठ खड़ा हुआ और फिर एक गहरी जदाती नज़र मीनार पर डाली और फजर का हाथ थामे बाहर की जानिब बढ़ गया। उनके जाते ही साए लंबे हो गए। गाड़ियां एक एक करके रवाना हुई। हर गाड़ी अपने साथ एक कहानी, एक दबाव और एक राज लेकर अंधेरे में गुम होती गई। सबको अपने हिस्से की मौत खुद झेलनी थी। फिर मीनार और रईस की लड़ाई से उनका ताल्लुक, वो मरे या जिए। जब आखिरी कदम भी बाहर निकला तो महल अपनी खामोशी में ढल गया, मगर ये खामोशी खाली नहीं थी। दीवारों में एक गूंज थी, एक गैर मर्रई सरगोशी, जैसे हर ईंट उस रात का गवाह बन गई हो। मीनार वहीं खड़ी रही, पूरे हॉल पर नजर डाली, दुश्मनों, साथियों और यादों के उस मंजर को अपने जहन में कैद किया और फिर आहिस्तगी से बाहर की तरफ बढ़ी। बारिश उसके कंधों पर गिर रही थी, मगर वो न गीली महसूस हुई न बोझल।
اس کے باہر نکلتے ہی محل کا بڑا دروازہ دھیرے سے بند ہوا اور روشنی ایک ایک کر کے بجھ گئی۔ ہیڈ آفس کی عمارت روشنی اور شور سے بھری ہوئی تھی۔ بڑے ہال کے ایک طرف شیشے کے دیوار نمایاں پینل تھے جس سے باہر کا آسمان اوس کے باوجود چمکتا نظر آ رہا تھا۔ نیچے پارکنگ میں گاڑیاں رکی تھیں، ڈرائیورز چھتریاں تھامے کھڑے تھے اور اندر اسٹاف ایک طوفانی رفتار سے دوڑ بھاگ میں مصروف تھا۔ یہاں بس 18 دن باقی تھے۔ ڈارک سٹارز، رئیس اورنگزیب کا سب سے بڑا پروجیکٹ، اس سال کے اختتام پر لانچ ہونا تھا۔ ساری دنیا کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں، مگر فلک جانتی تھی کہ 18 دن صرف اس لانچ کے لیے نہیں تھے۔ یہ 18 دن مینار کی الٹی گنتی کے بھی تھے جس کا آغاز وہ کر چکی تھی، اور یہ 18 دن اس کی اپنی کہانی کے بھی تھے، رئیس کے ساتھ گزارے جانے والے شاید آخری دن۔ وہ اوپری منزل کی ریلنگ کے قریب کھڑی تھی۔ نیچے کے ہال میں بڑی بڑی اسکرینز پر پروموز چل رہے تھے، میٹنگ رومز میں مینیجرز کی آوازیں گونج رہی تھیں اور اوپر پروجیکٹر پر ڈارک سٹارز کا چمکتا نام۔ چاروں طرف ہلچل تھی مگر فلک کے دل میں سناٹا۔ سامنے کانفرنس روم کی دیواروں پر بڑی اسکرینز پر ایک اور خبر بھی لگی تھی، رئیس اورنگزیب دی کراؤنڈ کنگ۔ یہ کتاب لانچ ہو چکی تھی۔ پہلے ہی ہفتے میں اس نے بازار کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ لوگ بادشاہ کی ایک روشن زندگی دیکھ رہے تھے مگر وہ جانتی تھی کہ ہر صفحے کے پیچھے کتنا بھیانک ماضی چھپا تھا۔ وہ آہستہ سے ریلنگ پر جھکی، دل میں ایک عجیب سی نرمی آئی، یہ سوچ کر کہ رئیس نے مینار کا قتل نہیں کیا۔ دل بوجھل ہونے کے باوجود ہلکا ہو گیا۔ وہ زندہ تھی، نہ جانے آگے کیا ہونے والا تھا، مگر یہ حقیقت کم از کم دل کو کچھ سہارا دے رہی تھی۔ اس نے رئیس کو نیچے دیکھا، وہ کانفرنس روم میں ٹیبل پر جھکا، ایک کے بعد ایک فائل پلٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے تھکن کے سائے تھے مگر ہاتھ رکے نہیں۔ وہ شخص ہر لمحہ اس منصوبے میں ڈوبا جا رہا تھا۔ مینار کے سامنے آ جانے کے بعد بھی، عروضہ کی موت کے بعد بھی، وہ خاموش تھا، نہ کسی سے بات کی، نہ کوئی وضاحت دی، جیسے کام ہی اس کی زبان ہو۔ گلاس وال سے واضح نظر آتے رئیس کو وہ دیکھتی گئی۔ وہ شخص اکیلا پڑ گیا تھا۔ مینار جیسی عورت کا مقابلہ تبھی ممکن تھا جب یہ گھر مضبوط ہوتا، مگر یہ گھر، یہ دل، یہ سب تو پہلے ہی ٹوٹ چکے تھے۔ اسی لمحے ایک ہلکی سی چاپ اس کے قریب رکی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، میسم کھڑا تھا۔ وہ رکا، اسے چند لمحے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے چلتا ہوا آگے آیا اور کچھ فاصلے پر رکتے ریلنگ پر کوہنیاں جما دیں۔ اب ان میں کچھ بات چیت ہونے لگی تھی۔ میسم باقیوں سے تو نہیں، البتہ اس سے کچھ بات کر لیتا تھا۔ تو تمہارے باس نے حکم نہیں دیا؟ فلک کی آواز نرم مگر چبھتی ہوئی تھی۔ میسم نے گردن موڑی، حیرت سے اسے دیکھا۔ کیسا حکم؟ مینار کو مارنے کا؟ وہ سیدھے لفظوں میں بولی۔ ایک پل کے لیے میسم کے چہرے پر سنجیدگی چھائی، پھر وہ بے ساختہ مسکرایا، دھیمی سی مسکراہٹ جیسے مذاق ہو۔ فلک نے چونک کر اسے دیکھا، شاید پہلی بار اس نے میسم کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کسی کو یہی مار دینا آسان ہے؟ اس نے آنکھوں میں چمک لیے پوچھا۔ تم لوگوں کے لیے تو آسان ہے، فلک نے ترکی بترکی جواب دیا۔ وہ اس کا جلوہ دیکھ چکی تھی۔ میسم سیدھا ہوا، کوہنی ریلنگ سے ہٹا لی۔ ہم اپنی حفاظت کرتے ہیں، قتل عام نہیں۔ مینار مراج کے قتل عام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے ہونٹوں پر تلخی اتر آئی۔ اس کے سوال پر وہ لمحہ بھر خاموش رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، فی الوقت تو وہ جو کر رہی ہیں اسے روکنا ہے۔ فلک نے پلکیں اٹھائیں، سیدھی اس کی طرف دیکھا۔ اور وہ کیا کر رہی ہے؟ میسم نے شانے اچکائے، اس کی آنکھوں میں ایک الجھن سی تھی۔ خطرناک عورت ہے، ہم پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی فلک کے چہرے پر حیرت کی لکیریں کھنچ گئیں۔ ابھی تک پتہ نہیں چلا، اتنی سیکیورٹی، اتنی ٹیکنالوجی، اتنی پہنچ ہونے کے بعد بھی اب تک معلوم نہیں ہو سکا۔ امید ہے جلد جان جائیں گے، میسم نے مختصر کہا۔ اس کی نظریں بے ساختہ رائٹر بابی پر پڑیں، دل کی دھڑکن کانوں تک سنائی دی۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا، نگاہیں چرائیں اور چل دیا۔ فلک نے رخ موڑ کر اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ شخص زیادہ دیر اس کے قریب نہیں رکتا تھا، شاید رکنے کا حق ہی نہیں رکھتا تھا۔ اس کی نظریں پھر سے نیچے کانفرنس روم میں جم گئیں۔ مراد الرئیس میٹنگ میں مصروف تھے۔ یہ 18 دن، یہ سب کچھ، کیا واقعی کچھ ختم ہونے والا تھا؟ نیچے شور بڑھ رہا تھا۔ ڈارک سٹارز کی نمائش کی تیاری، ساؤنڈ چیک،
اسکرین پر چلتے پروموز، مگر اسے اپنی سماعت میں بس اپنی ہی دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ اوکے فرینڈس، آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی ایپیسوڈ ہم نیکسٹ پارٹ میں کنٹینیو کریں گے۔ سو گائز، ہوپ فلی جو نیکسٹ پارٹ ہوگا وہ 21 ایپیسوڈ کا لاسٹ پارٹ ہوگا۔ الحمدللہ یہ ایپیسوڈ ختم ہونے کی کگار پہ تو پہنچا۔ اس کے رائٹر نے 2 پارٹس دیے تھے، جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، اور وہ پارٹس اتنے زیادہ بڑے تھے کہ ان کو ختم کرا ہی نہیں جا رہا تھا۔ میں 1 آورس تک یا 45 منٹس میں زیادہ ریکارڈ نہیں کر پاتی ہوں۔ میں کر سکتی ہوں بٹ ایز آف ناؤ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، سو اس وجہ سے نہیں کر پاتی ہوں۔ اور سب سے بڑی دقت ہوتی ہے میرے شور کی، مجھے خاموشی چاہیے ہوتی ہے، میں فین تک نہیں چلاتی ہوں اسی وجہ سے، بیکاز آبویسلی پیچھے سے جو شور آ رہا ہوتا ہے وہ پھر آپ لوگوں کو انوائے کرے گا، اور میں اگر نوائز کینسلیشن وغیرہ یوز کروں گی تو وہ پھر آئی تھنک آواز کو افیکٹ کرے گا اور وہ اچھا نہیں لگتا۔ تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ نیچرل وائس شیئر ہو اور یہ سارے ٹیکنالوجی وغیرہ میں زیادہ یوز نہ کروں، سو اسی وجہ سے میں نیچرل انوائرمنٹ رکھنا چاہتی ہوں۔ اگر بیک گراؤنڈ میں تھوڑی بہت جو آواز آتی ہے، آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ، بٹ میں نہیں چاہتی کہ آپ تک کوئی بھی ایسے شور پہنچے، تو میں جتنی خاموشی ہو سکے وہ برقرار رکھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ بٹ اسٹل گائز، تھینک یو سو مچ فار لسننگ ٹو مائی آڈیو بکس، کیونکہ آپ لوگ جو سنتے ہوں گے، آپ لوگ جو سپورٹ کرتے ہیں، وہ میرے لیے بہت زیادہ معنی رکھتا ہے۔ گائز، اگر آج کے ایپیسوڈ کی بات کریں تو فائنلی مینار سب کے سامنے آ گئی، اس نے خود کو ایکسپوز کر دیا، اینڈ جو اس نے دعوت رکھی تھی اس میں سب سے زیادہ مزیدار سین تھا جو فجر اینڈ ولی بیچ میں انٹرپٹ کر رہے تھے۔ یار مجھے ہنسی آ رہی تھی اینڈ رئیس بھی مزے لے رہا تھا، امیزنگ، فجر کچھ بھی کر سکتی ہے۔ مینار سے ہر کوئی پنگا نہیں لے سکتا، مگر آبویسلی فجر مینار کی بیٹی ہے تو پھر اس کو کیسے چھوڑ دے گی۔ سو یہ والا ایپیسوڈ بڑا مزیدار تھا، اور اب تو مینار سب کے سامنے آ چکی ہے، اس نے خود کو ایکسپوز کر دیا ہے، تو آبویسلی اب اس کا زیادہ دیر چلنے والا تو ہے نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر ہمیں بھی پتہ ہے کہ ایپیسوڈ لاسٹ ہوگا۔ سو اب ہم کوشش کریں گے کہ جلدی جلدی ناول کو اینڈ کریں، اور آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے گا، اینڈ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے گا۔ اینڈ فرینڈز، آپ پلیز میری انسٹاگرام اکاؤنٹ کو بھی فالو کر لیجیے گا۔ سو اب ہماری ملاقات اب ہوگی نیکسٹ پارٹ میں۔ ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور لوڈ ونس۔ خدا حافظ۔